السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الحمد للہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ عدد ما احاط به علمہ، حمدا لا منتہا لحدہ ولا حساب لعددہ ولا بلوغ لغایتہ ولا انقطاع لامدہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام حمدیں اللہ کے لیے ہیں جو اس کی نعمتوں کے موافق ہوں اور نعمتوں کا حق ادا کرتی ہوں اور اس کے مزید انعامات کا بدل ہوں، ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کی گنتی کو اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہے، ایسی ہم جس کی حد کی کوئی انتہا نہیں اور اس کی گنتی کا کوئی حساب نہیں، اور جس کی منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا اور اس کی مدت ختم نہیں ہوتی۔ 26واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اسے حق اور ایک مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جس چیز سے خبردار کیے گئے اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نظام کائنات ایک بے مقصد کھلونا نہیں بلکہ ایک مقصد کے ساتھ یہ سب کچھ پیدا کیا گیا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ اس میں لوگوں کا امتحان لیا جائے، نیک اور بد، ظالم اور مظلوم کا پھر فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ نظام ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص مدت مقرر ہے اس کی، اور اس کے بعد اس کو لازماً ختم ہو جانا ہے، اور اس کے ختم ہونے پر بدلے کا دن آئے گا۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں وہ اس اصل حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، انہیں یہ بھول چکا ہے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی بھی اٹھنا ہے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، آپ کہہ دیجئے کیا کبھی تم نے غور کیا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کے کچھ باقی ماندہ آثار میرے پاس لاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے پاس اپنے شرک کے لیے نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی نقلی دلیل۔ نقلی دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ کوئی بات اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہو، یعنی قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ اور بھی کوئی شریک بنا رکھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پوری کتاب اس کی تردید کرتی ہے۔ تو مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی کتاب ہے تو لا کر دکھاؤ، اور دوسرا یہ کہ
وہ بات دلیل ہوتی ہے جو پیغمبر کی طرف سے آئی ہو، یعنی ان کا کوئی حکم ہو، ان کا کوئی قول ہو، ان کا کوئی فعل ہو، اور اس پر کوئی علمی سند بھی موجود ہو۔ لیکن مشرکین کے پاس اپنے عقیدے کے ثبوت میں نہ کوئی آسمانی کتاب تھی اور نہ کسی پیغمبر کا کوئی قول جو مستند طریقے سے ہم تک پہنچا ہو، اس لیے شرک کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں۔ یعنی پتھر کے بت قیامت تک تمہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، وہ بولیں گے ہی نہیں، وہ تو ہل جل بھی نہیں سکتے، ان کے اندر تو زندگی ہی نہیں، لہٰذا غیر اللہ کو پکارنا شرک اکبر ہے اور سری حماقت ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شرک اکبر کی انواع میں سے ایک قسم یہ ہے کہ انسان مردوں سے حاجتیں طلب کرے، یعنی قبروں پہ جا کر اپنے دل کا حال سنائے اور اپنے لیے دعا کرے، اور ان سے فریاد کرنا اور ان کی طرف توجہ کرنا۔ اور دنیا کے شرک کی اصل بنیاد یہی ہے، کیونکہ میت کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا۔ کہاں یہ کہ وہ اس آدمی کے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہو جو اس سے فریاد کر رہا ہے اور اس سے اپنی حاجت پوری کرنے کا سوال کرتا ہے، یا اس سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس حاجت کے سلسلے میں اس کے لیے اللہ کے پاس سفارش کرے۔ یہ بات وہ اپنی کتاب مدارک السالکین میں کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ شرک کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے، اور جو شخص اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتا رہا تو وہ آگ میں داخل ہوگا، یعنی پھر اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں، اور جو ایسا نہ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی لوگوں کے دو بڑے گروہ ہیں، ایک وہ جو شرک کرتے ہیں اور ایک وہ جو شرک نہیں کرتے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو یہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے انکاری ہوں گے، یعنی جن نیک بندوں کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر پکارا وہ ان کے الٹے دشمن بن جائیں گے۔ اور جب ہماری واضح آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں کہتے ہیں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی حق سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی اس کے اعجاز اور اس کی قوت تاثیر کو دیکھ کر وہ اس کو جادو سے تعبیر کرتے ہیں۔ یا پھر اگر یہ بات ان کی اثر نہ کرتی، نہ بات بنتی، تو کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود اسے گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اگر میں نے خود اسے گھڑ لیا ہے تو تم میرے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہوتے ہو، میرے اور تمہارے درمیان اس کا گواہ ہونا کافی ہے، اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر پیغمبر بھی اللہ پہ جھوٹ باندھے تو وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، آپ کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں، کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آئے ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے پیغمبر آ چکے ہیں، بہت سے نبی آ چکے ہیں، اور پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، غیب کی خبریں دینے کے لیے نہیں آتے، یا ان کے پاس کوئی خدائی اختیارات نہیں آ جاتے، کیونکہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، یعنی غیب کی خبریں نہیں دیتے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، آپ کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا، حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسے کلام پر گواہی دے دی، پھر وہ اس پر ایمان بھی لا چکا جبکہ تم تکبر کرتے رہے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وشاہد شاہد ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ میں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہوں گے، ایک طرح سے ان کے بارے میں پیشن گوئی ہے، اور اس میں مشرکین مکہ کے لیے تنبیہ بھی ہے کہ جو لوگ پہلے سے آسمانی کتاب رکھتے تھے وہ تو ایمان لانے میں تم سے آگے نکل جائیں گے اور تم اپنے گھمنڈ میں بیٹھے رہو، تو یہ بہت ظلم کی بات ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن سلام نے آ کر اسلام قبول کر لیا، اور شاہد اشاہد سے مراد مفسرین عبداللہ بن سلام ہی کو لیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے والوں سے کہنے لگے اگر یہ کچھ بھی بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے،
اور چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو ضرور یہ کہیں گے کہ یہ ایک پرانا جھوٹ ہے. یعنی یہ ان کا گھمنڈ تھا جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر قسم کی خوبیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ حیثیت میں ہم سے کمتر ہیں. اگر اسلام میں کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ ہم سے آگے نہ نکلتے، پہلے ہم ہی اسلام لاتے. کیونکہ کفار مکہ اپنے زوم میں خود کو اللہ کے ہاں بڑا معزز سمجھتے تھے کہ ہمارا بڑا مقام ہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی مجاوری کر رہے تھے، وہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے اور اس مسجد کو آباد کیے ہوئے تھے اپنے تئیں. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا بڑا مقام و مرتبہ، کیونکہ قریش کو واقعی ایک مقام تو حاصل تھا عرب جاہلیت میں، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو جب نہیں پہچانا تو ان سے وہ ساری سرداری جاتی رہی. اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کے ہاں کسی کی اہمیت اس کے مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہوتی. یعنی کسی کو بھی اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اگر میرے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو میں اللہ کے ہاں بہت مقبول ہوں اور اللہ کا بہت پسندیدہ ہوں. اللہ کے ہاں مقبولیت کے لیے ایمان اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے جو سب سے زیادہ خالص ہو کر صحیح طریقے پر نیک اعمال انجام دیتا ہے. اور اس میں ایک نصیحت کی بات بھی ہمارے لیے کہ ہم جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں ان پر غور کریں اور پھر دیکھیں کہ ہم دوسروں سے نیکی کے کاموں میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. یعنی عام طور پر ہم اپنے آپ کو زیادہ نیک سمجھتے رہتے ہیں اور دوسروں کے کاموں کو کم سمجھتے ہیں. یہ ایک عام نفسیاتی کمزوری ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے اچھا کر رہا ہوں، سب اچھا ہے. لیکن اس کو ریورس کیجئے کہ میں بہت پیچھے ہوں اور باقی سب آگے نکل رہے ہیں، تو میں ان سے آگے کیسے نکل سکتا ہوں. فاستبقوا الخیرات ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی، اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے تاکہ ان لوگوں کو خبردار کرے جنہوں نے ظلم کیا، اور نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر خوب جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی اللہ کو رب کہہ دینے کے بعد پھر اس پر استقامت بھی اختیار کی، اسی پہ جمے رہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوئے، ان کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آئی. اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، یہ لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی. اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے. یعنی 30 مہینوں تک ماں جو ہے وہ جسمانی طور پر بھی بچے کے ساتھ بہت تھک جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر دے، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے دلوں کا حال ہے. انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو عموماً اس کو والدین کی اتنی قدر نہیں ہوتی، وہ ان کی طرف سے آنے والے ہر فیور کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے کہ یہ تو ان کا فرض بنتا ہے، یہ کر رہے ہیں، بس ہم صرف لینے والے اینڈ پر ہیں. جو انسان بڑا ہوتا ہے تھوڑا بہت احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس طرح حق ادا نہیں کرتا. ہاں جب 40 سال کی عمر تک پہنچتا ہے اور خود ماں یا باپ بن جاتا ہے تو پھر اپنے والدین کی جو قدر آتی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آتی، اور پھر وہ دعائیں بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر تھوڑا عبادت کی طرف بھی راغب ہوتا ہے پہلی زندگی کی نسبت. تو اس لیے اگر ابھی آپ کے بچے 40 سال کی عمر کو نہیں پہنچے تو صبر کریں اور اچھے دنوں کا انتظار کریں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں یہ دعا اتنی خوبصورت ہے اور ہمیں اکثر مانگنی چاہیے. میں نے تو اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ لگا کے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے. اس لیے کہ ہمارے اندر ایک دشمن ہے ہمارا نفس اور ایک باہر ہے شیطان. ہم دو کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں تو باہر کے دشمن کی طرف سے وسوسے آنے لگتے ہیں، اور اگر اس کے وسوسوں پہ قابو پاتے ہیں تو اپنی سستی کہیں نہیں جاتی. تو اس لیے انسان کو صرف اللہ ہی توفیق دے تو وہ نیکی کر سکتا ہے، وہی دل میں ڈالے تو انسان آگے بڑھتا ہے. اس لیے رب سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی، یعنی نعمت اسلام.
اور اس شکر کا تقاضا کیا ہے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے. یعنی نیک عمل کس لیے کرنا چاہیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر دے. یعنی یہ میری ریکویسٹ ہے. اور وہ کارڈ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جس میں ہے کہ اللہ میں نے بڑی کوشش کر لی اپنے بچے کو ادب سکھانے کی، اس کی تربیت کرنے کی، میرے ہاتھ تو نہیں آیا، تو ہی اس کو ادب سکھا. صالح اولاد کی دعائیں بھی ہیں، وہ تو عام طور پہ جب بچہ ابھی پیدا نہ ہو تو اس وقت زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ دعا بڑی ہی کام کی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بچوں سے کچھ نہ کچھ شکایت رہتی ہے، کوئی نہ کوئی کھٹا میٹھا گلا رہتا ہی ہے کہ وہ ہمارے لیے یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، کیئر نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے. اکثر والدین شکایت کرتے رہتے ہیں بچوں کی. تو ایسے میں پھر اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ ان کے دلوں میں ڈالے کہ وہ والدین کی قدر کرے. اور میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے. بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی. یہ دیکھیں کتنی اہم بات ہے، کیونکہ ہمارے بچے جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں نا وہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کر چکے ہوتے ہیں، ہمیں بھی شعور دیر سے ہی آیا. تو اتنی جامع دعا ہے یہ کہ جس کا ہر حصہ اتنا سچا ہے. سارا ہی قرآن برحق ہے، سچا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا یوں لگتا ہے جیسے اندر سے نکل رہی، یہ ہماری ضرورت تھی، یہ ہمیں فٹ آ رہی ہیں. اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. اللہ میں تیرا اطاعت گزار ہوں، تو میرے بچوں کو بھی اپنا اطاعت گزار بنا لے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ حسن سلوک تو والدین دونوں کے ساتھ ہوگا، لیکن ماں حسن سلوک پر باپ میں مقدم ہے، کیونکہ ماں نے تکلیفیں زیادہ اٹھائی ہوتی ہیں. اور ماں کے 3 حق ہیں جیسے کہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں توبہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. آج کل اگر آپ بچوں کے نا رمضان ہے، استغفار کرو، توبہ کرو، دیکھو روزہ کھلنے کا وقت دعا کر لو، اذان کے بعد کی دعا کرو، تو ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے شاید نہیں سنا. کر بھی لیتے ہیں لیکن وہ رسپانس وہ نہیں ہوتا جو ہم ایکسپیکٹ کریں، جو ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ پوری طرح محبت سے اس بات کو قبول کریں. تو جب 40 سال کے ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سب کام کرنے ہیں. اور پھر ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ 40 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں انسان اپنی لائف کے لیے بھی بہت سٹرگل کر رہا ہوتا ہے. اپنے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، گھر بنا رہا ہوتا ہے، جاب کے تقاضے ہوتے ہیں، مصروف زندگی ہوتی. یعنی اس عمر میں مصروفیت بھی اپنے عروج پر ہوتی ہے. اپنے بیوی بچوں کے بھی بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، اور عورت کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ جاتی ہیں. اگر والدین میں سے کوئی بیمار ہے تو بچوں کو چھوٹے گھر چھوڑ کے آ نہیں سکتی، لا نہیں سکتی، کئی مجبوریاں ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کی ذمہ داری اس کا شوہر، گھر اور بچے ہو جاتے ہیں. اسی طرح شوہر کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمر کو پہنچ کر مصروفیات کی وجہ سے والدین کو نظر انداز نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے کہ اگر کسی کے 20 سال میں کوئی بچہ ہو اور 40 سال کا بچہ ہو چکا ہے تو وہ 60 سے تو اوپر ہو گئے، 60 پلس ہو گئے. بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں انسان نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر بہت کمزور ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کرنے لگ جاتا ہے. وہ چیزیں جن کی کبھی انسان پرواہ نہیں کرتا وہ بہت شدت سے محسوس ہونے لگ جاتی ہیں، اور خاص طور پر اولاد کا اگنور کرنا یا توجہ نہ دینا. تو اس لیے خصوصاً اس عمر کا ذکر کر کے یہ توجہ دلائی گئی. طارق محاربی کہتے ہیں ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے. آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو. اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، یعنی ماں اور باپ میں سے بھی اگر سلیکٹ کرنا تو پہلے ماں کا حق آتا ہے. اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو جو تمہارا زیادہ قریبی ہو. تو بہرحال ہم سب کو اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ وقت خاص کرنا چاہیے. اگر وہ زندہ ہیں اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو دعاؤں میں انہیں نہیں بھولنا چاہیے، سجدوں میں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ کریں گے آپ ان کے ساتھ احسان، لیکن وصول ہوگی آپ کو خوشی اور ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت. اور اگر زندہ ہیں تو اس رمضان میں ان کو ضرور کچھ تحفے تحائف بھیجیں، اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو دعاؤں کے تحفے بھیجیں، اور ان کی طرف سے ان کے بہاف پر صدقہ خیرات ضرور کریں. بلکہ جو صدقہ کرے اس میں دل میں نیت کر لیا کریں کہ اللہ یہ میرے والدین کی طرف سے بھی، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے وہ بہترین عمل قبول کر لیں گے جو انہوں نے کیے، اور ہم ان کی برائیوں سے درگزر کر دیں گے. یہ جنت والوں میں سے ہوں گے سچے وعدے کے مطابق جو وہ وعدہ کیے جاتے تھے. سبحان اللہ. یعنی یہ نیکی ایسی نیکی ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے. اب اس کے برعکس ایک اور کردار ہے، اور وہ جس نے اپنے والدین سے کہا اف ہے تم دونوں پر، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی امتیں گزر چکی. اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں تیرا برا ہو ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں. آج یہ بات گھر گھر کی کہانی ہو گئی ہے.
جو بچے اس معاشرے میں پلے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، کہ جب والدین ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں. جس نے اپنے والدین سے کہا اف، کیونکہ پیچھے ہم سورۃ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے. اور پھر یہ کہ ان کی باتوں کو دھمکی سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا تو پھر میرا حساب کتاب ہوگا. بہت سے لوگ فوت ہو چکے ہیں، ابھی تک تو کوئی قبر سے نہیں نکلا. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ تیرا برا ہو، ایمان لیا. یعنی یہ باتیں ایمان کے منافی ہوتی ہیں. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے قبروں سے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین. تو ایک طرف سعادت مند اولاد ہوتی ہے جس کا ایمان ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسری طرف بدبخت اور نافرمان اولاد ہوتی ہے، اور دونوں کا انجام مختلف ہوتا ہے. یاد رکھیے والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. ایک اور حدیث میں ہے کہ 3 قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی. والدین کا نافرمان اور بدسلوک، اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی. احسان جتلانے والا، یعنی چھوٹی سی نیکی کر کے پھر منہ پہ مارنے والا، اور تقدیر کو جھٹلانے والا. سلف صالحین کہتے تھے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اولاد اس کی نافرمان بن جاتی ہے. تو اس لیے اگر اولاد نافرمانی کرے یا بات نہ مانے تو والدین کے حق میں دعا اور زیادہ کر دیں اور کثرت سے استغفار اور توبہ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو گئی جنوں انس کے ان گروہوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں کہ بے شک یہ خسارہ پانے والے تھے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجے ہیں. ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجے ہیں. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنا تھکو گے عبادت کے لیے، جتنا محنت کرو گے اتنا ہی درجہ بلند ہوگا. ہر سجدے کے عوض ایک درجہ بلند ہوتا ہے. تو اگر نماز نہیں پڑھتے تو درجات کہاں سے بلند ہوں گے؟ اور اگر نوافل نہیں پڑھتے ایکسٹرا تو درجات کیسے بلند ہوں گے؟ بعض اوقات ہمیں نفس دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ تم نیکی کے باقی کاموں میں جتنے آگے ہو تو کوئی بات نہیں، اگر نماز کم بھی کر لو تو صرف فرض پڑھنے پر اکتفا کرو. تو یہ بھی ایک غفلت کی کیفیت ہوتی ہے، سستی ہے. یہ اللہ کی عبادت میں لذت مانگیں، اللہ کی عبادت کا شوق مانگیں. اللہ مجھے سجدوں کی محبت دے دے، کیونکہ یہ غفلت کی علامت ہوتی ہے کہ انسان اچھا بھلا صحت مند ہو، دنیا کا ہر کام بھاگ بھاگ کے کر رہا ہو اور اللہ کے آگے بس جھکے تو چند ٹھونگے مار کے اٹھ جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ وہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. تو یاد رکھیے مومن بھی اور کافر بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق اللہ کے ہاں درجوں میں ہوں گے، مرتبوں میں ہوں گے، اور کفار اسی طرح نیچے جہنم کے درجوں میں ہوں گے، اور جو مومن ہوں گے نیک عمل کرنے والے وہ اوپر کی طرف بلند ہوں گے. تو ہر ایک کو خیر اور شر میں سے وہی ملے گا جس کا وہ مستحق ہوگا. کسی اور کا گناہ اس کے پلے میں نہیں ڈالا جائے گا اور کسی نیکوکار کے صلے میں کمی نہیں کی جائے گی. اور جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے. اتنا فرق ہے. دنیا میں تو ایسے درجوں کا فرق نہیں ہوتا نا، جیسا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اللہ ہمیں نصیب کرے. اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا تم اپنی نعمتوں کا حصہ دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان سے خوب فائدہ اٹھا چکے، تو آج تم ذلت کے عذاب سے بدلہ دیے جاؤ گے، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے رہے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے. یعنی وہ وقت یاد کرو جب کافروں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ دیکھ رہے ہوں گے یا اس سے قریب ہوں گے، تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب اس کے بعد تمہارے لیے کوئی نعمت نہیں، تم نے جو نعمتیں استعمال کرنی تھی وہ دنیا میں کر کے آ چکے ہو. طیبات ان نعمتوں کو کہتے ہیں جو کھانے میں خاص طور پر جو انسان ذوق شوق سے کھاتے ہیں، اپنی پسند کی چیزیں، اور جن کو کھا کے انسان خوشی محسوس کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے. ہمیں حلال اور طیب کھانے کے لیے کہا گیا ہے. طیب ٹیسٹی ہوتا ہے لیکن ایسا ٹیسٹی نہیں کہ جو بیماری لائے، کیونکہ بعض کیمیکلز کے ساتھ ایسے مسالے بنائے گئے ہیں کہ جو چیزوں کو ٹیسٹی تو کر دیتے ہیں مگر ان کے جسم پر اثرات بہت برے ہیں. تو کیا طیبات کا استعمال کرنا نہیں چاہیے کہ لوگوں کو کہا جائے گا چونکہ تم دنیا میں سب انجوائے کر چکے ہو اب تمہارے لیے کچھ نہیں؟ ایسا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے اور اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے شکر ادا کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ نہیں.
کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا، الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے. یعنی اگر ہم کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اور دوسرے شخص نے روزہ رکھا ہو تو دونوں اجر میں برابر ہے. لیکن اگر کھا کے بھول جاتے ہیں اور شکر ادا ہی نہیں کرتے تو پھر اور بات ہے. یعنی فکر آخرت سے بے نیاز ہو کر نعمتوں کا استعمال انسان کو سرکش بنا دیتا ہے، باغی بنا دیتا ہے. اور مومن کچھ لذت کی چیزوں کو آخرت کے لیے بھی چھوڑ دیتا ہے. جیسے آج کل رمضان ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان نہ ہو تو ہم دن میں کچھ نہ کچھ سنیکنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. کوئی چائے کا کپ لے لیا، کوئی نٹس لے لیے، کوئی چیز لے لی، تو انجوائے کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے تھوڑا سا بھی کچھ لے کے. لیکن اب ہم اللہ کی خاطر روزہ رکھ رہے ہیں تو اپنی وہ لذیذ چیزیں، وہ تھکاوٹ اتارنے والی چائے کافی، وہ سب کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی خاطر چھوڑ رہے ہیں. اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی، مثلا آپ نے تراویح کے لیے جانا ہوتا ہے تو مزے کا کھانا بہت انجوائے کر کے تو نہیں کھا سکتے، کیونکہ اگر وہ کھانے بیٹھ گئے پھر تو تراویح کا ٹائم گزر جائے گا، کیونکہ نماز تک نہیں پہنچ سکتے آپ. تو یہ کیوں چھوڑا؟ کس کے لیے؟ آخرت کے لیے نا، کہ کچھ نیک عمل کر لیں یہاں اور یہ بعد میں صحیح. بعض اوقات کہتے ڈھک کے رہو تو سحری میں کھا لوں، سحری میں پھر دل نہیں چاہتا، اچھا چلو کل کھا لیں گے، کوئی بات نہیں. تو آپ چھوڑتے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کوئی بہت مزے کی چیز پکانا چاہتے ہیں، یہ سوچ کے کہ نہیں عبادت کا وقت ہے، میرا سپارہ رہ جائے گا، میں پہلے اپنی تلاوت کر لوں، تو وہ آپ جانے دیتے ہیں. تو اس طرح بہت سے مواقع پر انسان اللہ کی اطاعت میں، اور خاص طور پر جب انسان طالب علم بن جاتا ہے، دین کا طالب علم، اور اس میدان میں قدم رکھ دیتا ہے، تو علم کا حاصل کرنا مشقت کے بغیر نہیں ہوتا. اور جب آپ کی اس میں مشغولیت ہوتی ہے تو پھر آپ کو بہت سی لذیذ چیزوں کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض پہننے کی چیزوں میں، لباس ہو، زیور ہو، دنیا کی رکھ رکھاؤ کی چیزیں ہوں. اب آپ حجاب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس طرح تو آپ نہ میک اپ کر سکتے ہیں، نہ آپ وہ سب کچھ پہن سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو زیور اور ریشم سے منع کرتے تھے. حرام نہیں ہے لیکن اپنے گھر والوں کو روکتے تھے اور فرماتے تھے اگر تم جنت کا زیور اور ریشم پہننا پسند کرتے ہو تو پھر دنیا میں نہ پہنا کرو، یعنی وہاں کے لیے چھوڑ دو، دنیا میں صدقہ کر دو. قتادہ کہتے ہیں کہ ہم سے کہا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں چاہوں تو تم سب سے زیادہ لذیذ کھانا کھاؤں اور سب سے زیادہ نرم لباس پہنوں، لیکن میں اپنی لذیذ چیزیں آخرت کے لیے باقی رکھتا ہوں. حضرت عمر جب شام میں گئے تو ان کے لیے کھانا بنایا گیا کہ ایسا کھانا کبھی دیکھا نہیں گیا تھا. انہوں نے کہا اگر ہمارے لیے یہ کھانا ہے تو ان مسلمان فقراء کے لیے کیا ہوگا جو اس حال میں فوت ہو گئے کہ وہ جو کی روٹی بھی سیر ہو کے نہ کھا سکتے تھے. تو خالد بن ولید نے کہا ان کے لیے جنت ہے، وہ جنتوں میں پہنچ گئے. حضرت عمر کی آنکھیں آنسوں سے چھلکنے لگیں. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر دنیا سے ہمارے نزدیک دنیا کا یہی گھٹیا سامان ہے اور وہ پہلے لوگ اپنے حصے میں جنت لے گئے تو انہوں نے ہم سے بہت زیادہ فرق ڈال لیا. یعنی اعلیٰ ترین کھانے کو انہوں نے جنت کے مقابلے میں کیا کہا؟ یہ گھٹیا چیز ہے، لیکن ہم اسے گھٹیا سمجھتے نہیں نا، اسی لیے ان چیزوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. پھر فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اور عاد کے بھائی ہود کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں خبردار کیا، جبکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کئی خبردار کرنے والے گزر چکے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. احقاف حقف کی جمع ہے، ریت کا بلند مستطیل ٹیلا یعنی ریکٹینگل شیپ میں. بعض نے اس کا معنی پہاڑ اور غار کیا ہے. یہ حضرت ہود کی قوم عاد اولا کے علاقے کا نام ہے جو حضر موت یعنی یمن کے قریب تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی خاطر ان اقوام کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ تو لے آؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو. اللہ اکبر، کتنا ڈس ریسپیکٹفل انداز ہے. یعنی پہلے تو طنز کیا، تم ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیرنا چاہتے ہو، ہمیں عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو، اچھا لے آؤ عذاب لاتے ہو. تو کیسی قوم تھی؟ اس طرح کی ٹون اور اس طرح کی باتیں تکبر کی علامت ہوتی ہیں. اس نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. دیکھیے اب پیغمبر کا جواب کتنا اچھا ہے. اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. پھر جب انہوں نے ایک بادل اپنی وادیوں میں سامنے سے آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر بھی برسانے والا ہے، بلکہ یہ تو وہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے. عرصہ دراز سے ان کے یہاں بارش نہیں ہوئی تھی. امٹتے بادل دیکھ کے خوش ہو گئے. عارض کہتے ہیں بادل کو اس لیے کہ وہ آسمان پر پیش ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے. بادلوں کو بھی کئی نام ہے عربی میں. تو حضرت ہود نے کہا یہ صرف بادل نہیں ہے، یہ وہی عذاب ہے جس کی جلدی تم مچا رہے تھے.
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بظاہر خوش کن چیزیں انسان کی ہلاکت کا سبب بھی بن جاتی ہیں، اور کبھی ہلاکت والی چیز نجات کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اصل قوت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، وہ آندھی جو آئی وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر دے گی۔ پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ سوائے ان کے گھروں کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ مجرم قوم کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی مکین سب تباہ ہو گئے اور صرف مکانات نشان عبرت کے طور پہ باقی رہ گئے۔ اور یقیناً ہم نے انہیں ان چیزوں میں قدرت دی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی، یعنی اتنی طاقتور قوم تھی کہ تم ایسے نہیں۔ اور ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے لگے تو ان کے کان اور آنکھیں اور ان کے دل ان کے کچھ کام نہ آئے، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلی قومیں تم سے بھی زیادہ طاقتور تھیں، زیادہ شان و شوکت رکھتی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ تباہ ہو گئے۔ اور اگر تم بھی ایسا ہی کرو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے طرح طرح کی نشانیاں بیان کی تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ پھر ان ہستیوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر تقرب کے لیے معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو ان سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ اور بہتان تھا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یعنی مشرکین جو تھے وہ بتوں کو الہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس لے جانے کے لیے۔ اس پر ان کی پکڑ ہوئی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہی کانسیپٹ موجود ہے کہ ہم ان بزرگوں کو خدا تھوڑی کہتے ہیں، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے۔ ٹھیک ہے، کوئی زندہ ہے وہ آپ کو کسی تعلیم ہدایت کے ذریعے اللہ کا قرب کی طرف لے بھی جائے کہ یہ اللہ کا رستہ چلو اس پہ، مرنے کے بعد وہ کیا کر سکتے ہیں تمہارے لیے؟ اب تو ان کی جان چھوڑ دو، ان کو آرام سے سونے دو۔ یعنی زندگی میں بھی نہیں ان کا پیچھا چھوڑا کہ یہی ہمیں پار لگائیں گے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ سے نہیں رجوع کرتے، ان پہ ساری توقعات ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر لائے جو غور سے قرآن کو سن رہے تھے، پھر جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پورا کر دیا گیا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب وادی نخلہ میں پیش آیا تھا، جہاں آپ صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت سختی کر دی گئی ہے، اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ تو کوئی بہت ہی اہم واقعہ ہے جو زمین پہ رونما ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے مشرق و مغرب کے اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے بھیج دی، ہر طرف جن پھیل گئے۔ تو ایک ٹولی جو تھی یا ایک گروپ جو تھا وہ یہاں حاضر ہو گیا اور اس نے قرآن سنا اور بات سمجھ لی کہ آسمان کے اوپر جانے کی جو بندش ہوئی ہے اس کا سبب یہی قرآن کا نزول ہے۔ تو یہ قرآن سننے والے جن قرآن سن کر مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اور پھر دیگر روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد آپ جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں تشریف بھی لے گئے اور انہیں خود جا کر بھی اللہ کا پیغام سنایا، اور کئی بار جنوں کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوا، کیونکہ آپ صرف انسانوں کے لیے پیغمبر نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ کیسے سمجھدار جن تھے جنہوں نے قرآن کا احترام کیا۔ آج ہمارے اندر یہ احترام نہیں رہا، قرآن کی تلاوت لگا چھوڑتے ہیں اور باتوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو سمجھ گئے کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ قرآن بس اپنے دل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے کہ اس کو حفظ کر لو، یاد کر لو اور صرف اپنے تک ہی رکھو، یہ تو دوسروں تک لے جانے کی چیز ہے۔ لہٰذا جب وہ وہاں سے مڑے فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو اپنی قوم کو خبردار کرنے والے بن گئے، یعنی دوسروں کی بھلائی کا پروگرام لے کر چلے۔ ایک سٹنگ میں، ایک نشست میں انہوں نے یہ بات پکڑ لی، سمجھ گئے۔ آج ہمیں بار بار بھی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں یہ کام کیسے کرنا ہے۔ ان کی کہاں سے ٹریننگ ہوئی تھی، انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ انہوں نے قرآن سے ہی سیکھا تھا کہ یہ کرنے کا کام ہے۔ جتنا زیادہ ایمان انسان کے اندر راسخ ہو جاتا ہے اتنا زیادہ انسان اس مشن کے ساتھ سنجیدہ ہو جاتا ہے کہ یہی میری زندگی ہے، یہی میری موت ہے، اسی کے ساتھ جینا ہے اور اسی کے ساتھ مرنا ہے۔ اب چلے گئے تبلیغ کرنے۔ اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ حق اور سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی قرآن کا تعارف انہوں نے خود پیش کر دیا کہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو جس کو اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کرنا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ پھر قرآن کے بغیر جیے۔
اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، یعنی نبی پر ایمان لے آؤ، وہ یعنی اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ تو جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور مومن دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کو تعلیم دینے اور فائدہ دینے کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایمان لانے کے یہاں دو فائدے بھی بتائے گئے، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض گناہ معاف کر دے گا، من ذنوبکم، اور بعض کی چھوٹ اس وقت ہوگی جب جن پر زیادتی کی وہ معاف کرے۔ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد بندے معاف کریں گے تو ہوگا۔ اللہ ہمیں دوسروں کا حق ادا کرنے والا بنائے، خاص طور پر والدین۔ تو یاد رکھیے جنوں کے لیے بھی وہی احکام ہیں جو انسانوں کے لیے ہیں، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہ کرے تو نہ وہ زمین میں عاجز کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کے سوا اس کا کوئی مددگار ہے، بلکہ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی قیامت کے دن نہ کوئی خود اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو بچا سکتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہیں گم جائے اور اس کو بھلا دیا جائے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور وہ ان کو پیدا کر کے تھکا نہیں، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی زمین آسمان جس نے بنا لیے، پیدا کر دیے، وہ مرے ہوئے کو دوبارہ اٹھا نہیں سکتا؟ یہ تمہیں کیوں مشکل نظر آتا ہے؟ اصل میں انسانوں کو یہ بات اس لیے مشکل سمجھ آتی ہے، انسانوں نے ہر طریقہ اختیار کر لیا کہ کسی طرح موت کو روک سکیں یا مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر سکیں۔ ساری بیماریوں کا علاج ہو گیا، موت کا علاج نہیں ہو سکا۔ تو اپنی کمزوری کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کر سکے کوئی ایسی دوا ایجاد تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتا دوبارہ زندہ، اور یہاں سے وہ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اور جس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ وہ فرمائے گا پس عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بس آپ صبر کیجئے جیسا اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کیجئے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں تو پکار اٹھیں گے، گویا یہ دن کی بس ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ پیغام پہنچا دینا ہے تو کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ تو کفار مکہ کے رویے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور صبر انبیاء کا اخلاق رہا ہے، اور یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ صبر، انتظار، صبر، انتظار۔ بے صبری سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اب جس دن قرآن شروع ہوا تھا اسی دن کوئی سوچے ہے کل ہی تکمیل ہو جائے اس کی، تو ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہے، وہ اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے، اور ہر چیز ایک نہ ایک دن ہو جاتی۔ تو اپنے آپ کو گھبراہٹ، انگزائٹی اور بے چینی سے بچایا کریں کہ نہیں، جب اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، اس وقت جو کرنے کے میرے کام ہے وہ کر لینے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آنے والی چیز کے انتظار میں آج کا دن بھی ضائع کر دوں۔ سورۃ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، یعنی ان کی سازشیں ناکام ہو گئیں، اور انہوں نے جو نیک کام کیے تھے، صلہ رحمی کی، قیدیوں کو آزاد کیا، مہمان نوازی کی یا خانہ کعبہ اور حجاج کی خدمت کی، اس کا کوئی صلہ ان کو آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر نازل کیا گیا، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے،
اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ ایمان کے ذکر کے بعد وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد الگ طور پر اس کی اہمیت اور شرف کے پیش نظر بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے ایمان لانا پچھلی غلطیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اسی طرح انسان کے حالات کو بھی درست کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے فائنینشیل حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کا حال بڑا اچھا ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کے کاموں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یعنی دنیا سے پریشانیاں ختم تو نہیں ہوتی لیکن وہ ان کو اس طرح محسوس نہیں کرتا، اپنے اوپر طاری نہیں کرتا۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ پھر جب تم حالت جنگ میں ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خون ریزی کر چکو تو قیدیوں کے بندھن مضبوط باندھو، پھر اس کے بعد خواہ احسان کرنا ہے اور خواہ فدیہ لینا ہے، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ وہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے تو وہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، وہ ضرور ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا، اور وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے ان کو خوب پہچان کرا دی ہے۔ یعنی جنتی جو ہیں بغیر کسی کی رہنمائی کے اپنی منزل تک جا پہنچیں گے۔ دنیا میں اگر آپ کسی نئے علاقے میں اپنا گھر خریدتے ہیں تو آپ کو پورا ایڈریس چاہیے، کوئی گائیڈ چاہیے، آپ کو گوگل پہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سے جانا ہے، کس ہائی وے سے جانا ہے۔ لیکن یعنی ایک دفعہ آپ جنت میں انٹر ہو گئے تو پھر آپ اپنی منزل پہ خود ہی پہنچ جائیں گے۔ عرفہا لہم، اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لو گے، یعنی نیک عمل کر کے، اور انسان کو خوب پتا ہوگا کہ میں نے کتنا کیا اور میرا حق کتنا بنتا ہے اب۔ اور جنت میں گھر بنانے والے کام کون سے ہیں؟ دن میں 12 رکعتیں سنتیں پڑھنا، سنن رواتب نہ چھوڑا کریں، کچھ بھی ہو عادت ڈالیں، اپنے نفس کو ماریں، اور ایک دفعہ آپ کرنے لگ گئے نا، یقین مانے ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی۔ شروع میں آپ کے لیے مشکل ہوگی لیکن پھر آپ عادی ہو جائیں گے۔ پہلا روزہ مشکل تھا لیکن اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، کھا کے رکھیں یا بن کھائے رکھیں۔ پھر اسی طرح مسجد بنانے پر جنت میں گھر بننا، مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اس زمانے میں ابھی مدارس تعمیر نہیں ہو رہے تھے کیونکہ مسجد ہی مدرسہ تھی۔ اب ہماری مسجدیں دن کو خالی پڑی ہوتی ہیں، اس میں کوئی تعلیم کا کام نہیں ہوتا، اور تعلیم کے کام کو الگ کر لیا گیا۔ لہٰذا ایسی درسگاہیں بنوانا اور ان میں کنٹریبیوٹ کرنا، یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جائے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے، تم بھی پاک ہو اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا۔ تو اس لیے اس نیت سے جائیں عیادت کرنے، بیمار کی کیئر کرنے، کہ اس کے بدلے جنت میں گھر ملے۔ صف کو پر کرنا، جی ہاں، آج کل تراویح میں خواتین بھی ماشاءاللہ صفیں بنا رہی ہیں لیکن اکثر ناکام ہوتی ہیں۔ تو آپ نے جنت میں جانے کے لیے صفیں بھی بنانی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شگاف کو پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کا درجہ بلند کرتے ہیں۔ ایک سسٹر نے مجھ سے پوچھا کہ کل میں مسجد میں تھی اور اگلی صف سے ایک خاتون نکل کے چلی گئی، 2 صفیں میرے سے آگے تھی، کوئی اس کو پوری نہیں کر رہا تھا، پتہ ہی نہیں ہوگا، تو کہتی پھر میں نے جا کے اس کو پر کر دیا، تو میں نے ٹھیک کیا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ ان شگافوں کو پر کرنا ہوتا ہے، یہ نماز کا حصہ ہے، یاد رکھیے، جماعت سے نماز نہیں ہوتی اگر آپ کی صف درست نہیں۔ پھر اسی طرح جنت کے محل چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، اگرچہ حق پر ہو، جھگڑا چھوڑ دے، بحث چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے، اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے، اپنا اخلاق اچھا کر لے۔
جنت کمانی ہے تو یہ سب کرنا ہوگا. نمازیں بھی صحیح کرنی ہے، صفیں بھی ٹھیک کرنی ہے، صدقہ جاریہ کے کام بھی کرنے ہیں، اور اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. یعنی تمہارے لیے بھی دین پر استقامت آسان ہو جائے گی. یعنی ہم چاہتے ہیں نا کہ مرتے دم تک ہم مسلمان رہیں، تو اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر تم اللہ کے دین کی مدد کرو. یعنی دین کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تبلیغ اور دعوت کا کام کرنا، جیسے صحابہ کرام نے کیا. اور جنہوں نے اس کام کو کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں غلبہ دیا، ان کے قدم جما دیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا، اللہ عز و جل اس سے قیامت کے دن کا ایک دکھ دور کرے گا. اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور پھر یثبت اقدامکم میں اسلام پر ثابت قدمی کے علاوہ قیامت کے دن پل صراط پر ثابت قدمی نصیب ہوگی. اللہ ہمیں وہاں ثابت قدم رکھے اور اس پل کی پھسلن سے بچا لے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے، اور اس نے ان کے اعمال رائیگاں کر دیے. یعنی کفر کی وجہ سے نیک عمل بھی ضائع. یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، تو اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے. کیا پھر یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان پر ہلاکت ڈال دی، اور ان کافروں کے لیے اس جیسی مثالیں ہیں. یعنی اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم کفر سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی پہلوں کی طرح ہوگا. یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور بے شک کافروں کا کوئی مددگار نہیں. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یقیناً ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. جانور بھی شاید زیادہ ڈسپلن سے کھاتے ہوں کہ جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اب کے دور میں آپ دیکھیے کہ جس طرح کھانا کا ٹرینڈ ہے، اور ہر موقع پر سب سے زیادہ فکر کھانے ہی کی ہوتی ہے، اور اسی پر سب سے زیادہ مال کا حصہ بھی خرچ ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ کھانا کھانا نہیں چاہیے، لیکن یتمتعون ویأکلون، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. انجوائمنٹ اور کھانا پینا، ہر وقت پارٹی کا شوق. اور اس میں پھر جانور کھڑے ہو کے کھاتے پیتے ہیں، کھڑے ہو کر کھانے کی مشابہت بھی اس میں آتی ہے کہ جیسے جانور کھاتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو قوت میں آپ کی اس بستی یعنی مکہ سے زیادہ طاقتور تھیں. جس نے آپ کو نکالا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوا. کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے برے عمل خوبصورت بنا دیے گئے ہوں اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو؟ مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی صفت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب نہیں ہوگا. پانی دنیا میں کسی جگہ زیادہ دن کھڑے رہے تو کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، اس کے رنگ اور بو ذائقے میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن جنت کے پانی کی خوبی کیا ہوگی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جب پیو تازہ. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ یعنی دودھ کا ذائقہ تبدیل نہ ہوگا. یعنی جنت کا دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا. دنیا میں تو ہر شخص ایکسپیرینس کرتا ہے دودھ کی خرابی کا. اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے باعث لذت ہوگی. یعنی دنیا کی شراب پی کے تو انسان کے منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی نہیں ہوگی. اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں. دنیا میں شہد کی مکھیوں کی علائش جو ہے بعض اوقات شہد میں آ جاتی ہے، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی. کیا ایسے لوگ اس شخص کی مانند ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، اور وہ ایسا کھولتا ہوا پانی پلائے جائیں گے جو ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اللہ تعالیٰ بچائے. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کو غور سے سنتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جو علم دیے گئے کہتے ہیں اس نے ابھی کیا کہا تھا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی.
یعنی یہ منافقین کا ذکر ہے کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہوتی تھی، توجہ اور دلچسپی نہیں ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر، لہٰذا انہیں آپ کی باتیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی اور مجلس سے باہر آ کے پوچھتے تھے آج یہ کیا باتیں ہوئی اندر، کیونکہ لا یفقہون، سمجھتے نہیں، لا یشعرون، شعور نہیں رکھتے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا۔ یعنی جو ہدایت پانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے اور اس میں اضافہ بھی کرتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے اور ثابت قدمی بھی دیتا ہے۔ وہ تو بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے، بس یقیناً اس کی علامات تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں ہوگا، پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس آپ جان لیجئے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے قصور کی بخشش مانگیے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور ٹھکانے کو جانتا ہے۔ تو گویا عمل سے پہلے علم حاصل کیجئے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ کے پاس اس کے دلائل ہونے چاہیے، اور پھر اللہ تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے، ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، یعنی تمہارے شب و روز کی کوئی سرگرمی اللہ سے مخفی نہیں، کہاں سوتے ہو، کہاں جاگتے ہو، کیا کرتے ہو، کہاں کہاں جاتے ہو، سارا دن کیا بھاگ دوڑ ہوتی ہے، سب پتا ہے اس کو، زبردست سرویلنس ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہ اتاری گئی، پھر جب کوئی محکم صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، بس ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی ایک ہی حکم سن کر دو مختلف ریئیکشنز، طاعت بقول معروف، اطاعت کرنا اور بھلی بات کہنا، پھر جب جنگ کا قطعی حکم آ جائے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی نفاق اور مخالفت کے مقابلے میں توبہ اور اخلاص کا مظاہرہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا پھر تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد نہ کرو گے اور اپنے رشتوں کو نہ کاٹو گے، یعنی اپنے اختیار اور اقتدار کا غلط استعمال نہیں کرو گے؟ تو اس میں دو باتوں کی ممانعت اور دو باتوں کا حکم ہے، فساد فی الارض اور قطع رحمی کی ممانعت، اور اصلاح فی الارض اور صلہ رحمی کی تاکید ہے، کیونکہ قطع رحمی کے نقصانات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، معلق رہتے ہیں، وہ چیک ان ہی نہیں ہوا، سامان پیچھے رہ گیا، کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ٹرمز میں نہیں۔ رشتے جوڑ کر رکھیے، ان کی خیر خبر رکھیے، ان کی ضروریات کا احساس کیجیے، ان کے دکھ سکھ اور غم بانٹیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے رشتہ ہی کاٹ کے بیٹھ گئے، ہمارا جینا مرنا تم سے ختم، جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا، اللہ معاف کر دے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہوتے تو ان کے اعمال ایسے نہ ہوتے نا، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی دلوں پہ تالا پڑا ہوا ہو تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور جب قرآن سمجھ نہیں آتا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ دل گویا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک دروازہ بھی ہے جس کو تالا لگایا گیا ہو، تو تالا نہیں کھولا جائے گا، دروازہ نہیں کھولا جائے گا تو دل تک سامان کیسے جائے گا؟ یعنی ایسے دل میں ایمان بھی داخل نہیں ہوتا، قرآن بھی داخل نہیں ہوتا، جو بند ہو، جو ریسیپٹیو نہ ہو، جو ہدایت کو لینا نہ چاہے۔ تو ہم سب کو اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا اس ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو پھر تو دیر ہی نہ لگے کسی اپرچونٹی کو اویل کرنے میں۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں پر پھر گئے ہیں باوجود اس کے کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی تھی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کا عمل آراستہ کر دیا ہے اور انہیں لمبی امیدیں دلائی ہوئی ہیں۔ شیطان انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ ابھی تو تمہاری عمر بڑی ہے، تم کیوں لڑائی میں اپنی جان گنواتے ہو، یا یہ کہ ابھی تو تم جوان ہو، ابھی تو تمہیں انجوائے کرنا ہے، تم کیوں اپنے آپ کو اتنی پابندیوں میں باندھ رہے ہو، تمہارے اپنے ریلیکس کرنے کے دن ہیں، تم کیوں روز پڑھنے چل پڑتے ہو۔ یعنی طرح طرح سے انسان کو ورغلاتا ہے اور اس کو
ایسا احساس دلاتا ہے کہ جس سے وہ نیکی کی طرف بڑھ ہی نہ سکے. یہ اس لیے کہ انہوں نے ایسے لوگوں سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری ہے کہ ہم بعض کاموں میں ضرور تمہاری اطاعت کریں گے اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے. تو اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے انہیں فوت کرتے ہوئے ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ ماریں گے. استغفر اللہ. ہم تو نہیں دیکھ سکتے کسی مرنے والے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایمان کے بغیر جو لوگ مرتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے یہی حال کرتے ہیں. موت کے وقت کفار کی یہی کیفیت ہوتی ہے. وہ مارتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جو روح وہ لینا چاہتے ہیں وہ جسم میں چھپتی پھرتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، تو اسے مار کے سختی سے زور سے پکڑ کے کھینچ کے نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے. یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو غصہ دلایا اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا، تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. جب نیکیاں ہی پلے نہیں رہی تو موت کے وقت کی سختیاں تو ہوں گی. جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینے کبھی ظاہر نہ کرے گا؟ اللہ ان کے بغض کو ضرور ظاہر کرے گا. یعنی دل میں انہوں نے جو نفرتیں اور حسد اور بغض رکھا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ سامنے آ جائے گا. اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو ضرور وہ سب دکھا دیں، پھر آپ انہیں ان کی علامت سے ہی پہچان لیں گے اور آپ انہیں ان کے انداز گفتگو سے پہچان لیں گے. اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے. واللہ یعلم اعمالکم. یعنی اگر اللہ چاہتا تو ہر منافق کی نشاندہی کر دیتا، لیکن اللہ نے پردہ رکھا ہے اور باطن کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. لیکن دنیا میں بھی انسان کی گفتگو، اس کی حرکات و سکنات اس کے دل کا راز کھول دیتی ہیں. لہجے سے پتہ چل جاتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنا سنسیئر ہے. جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف خود بخود آپ کھنچتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی سادہ لوگ کیوں نہ ہوں، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے. اور بعض اوقات کچھ لوگ آپ کی بہت خوش آمد کریں گے لیکن آپ کو ذرا نہیں بھائے گی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی خاص قدر نہیں ہے ہماری. اور بعض مواقع کے رویوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. اور ہم ضرور ہی تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں، اور ہم تمہارے حالات کو بھی جانچ لیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، یہ ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور عنقریب وہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا. کفر اور اللہ کے راستے سے روکنے والے کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، کیونکہ ارتداد اور نفاق یہ عمل برباد کرنے والے ہیں. اسی طرح کبیرہ گناہ اور فواحش یہ بھی اعمال برباد کر دیتے ہیں. یہ بڑی ڈرانے والی آیت ہے. بعض اوقات انسان کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کہ اس کی نیکیاں بھی ساری ڈیلیٹ ہو جاتی، وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں. کبھی انسان ریاکاری کرتا ہے، کبھی خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی احسان کر کے کسی کے ساتھ اس کو جتاتا ہے یا اذیت دیتا ہے. اب دیکھیں کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، مثلاً آپ ان کو کچھ سپورٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، اور آپ ان سے ساتھ کچھ کام بھی کہتے ہیں کہ اچھا اس پیسے سے یہ لے لینا، اس کام سے یہ کر لینا. وہ جو آپ کہتے ہیں نا ان کو سمجھ آتا ہے نا، وہ کرتے ہیں. پھر اگلی دفعہ آپ کہتے کیا ہیں، ان کو تانا دیتے ہیں نا. بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت غصہ کنٹرول کرنا، کیونکہ جیسے اپنے بچے بھی بات نہ سمجھے تو غصہ آتا ہے، کیا بات ہے، میں 10 دفعہ سمجھا چکی ہوں، پھر وہی حرکت ہو رہی ہے. تو اسی طرح جو آپ کے غریب رشتہ دار یا ایسے قریبی لوگ ہیں کہ جن کو آپ مدد دیتے ہیں، اس میں بڑا احتمال ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ اپنا ٹیمپر لوز کر جائیں ان کی کسی حرکت پر، اور پھر آپ ان کو اگلی پچھلی سنائیں اور تانے دے کے اپنے سارے اعمال برباد کریں. تو اس سے بچنا ہے. اس وقت خصوصاً اللہ کی مدد سے اپنے جذبات کو بھی کنٹرول کرنا، اپنے لہجے کو بھی. اور اگر آپ نے غصے والا میسج کر دیا تو اسے ڈیلیٹ کر کے دوبارہ اچھا سا میسج کرنا ہے، پھر سمجھانا ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا پھر وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا. بس نہ تم کمزور بنو اور نہ تم دشمن کو صلح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی بلند و غالب ہوگے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تم سے تمہارے اعمال کے اجر کم نہ کرے گا. اتنی خوشخبری ہے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال طلب نہ کرے گا. اگر وہ تم سے ان کو طلب کر لے پھر وہ تم سے اصرار کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا. یعنی اگر اللہ تم سے سارے زائد ضرورت مال کا مطالبہ کر لے تو پھر مشکل میں پڑ جاؤ گے.
اس وقت ہمیں چوائس دی ہے نا، جتنا چاہو کرو، زکوٰۃ اور عشر وغیرہ میں تو حد لگا دی، لیکن باقی تو ہماری مرضی، اللہ نے پیدا کیا تھا نا، اس کو پتا ہے ہم کتنے کمزور ہیں۔ سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بڑا نیا تھا۔ اب دیکھیں کہ ہم روایتی طور پر، خاندانی طور پر جب صدقہ کرنے کی باری آتی تو کہاں کرتے؟ صرف کسی غریب کو، مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، یعنی اس طرح کے غریبوں وغیرہ کو، یا کسی بیمار کو۔ لیکن دین کے لیے خرچ کرنا یہ لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے۔ اچھا دین کے لیے نہیں، دین تو مفت پڑھایا جانا چاہیے۔ دین کے بارے میں تو آپ فیس کیوں لیتے ہیں اور اتنی فیس لیتے ہیں؟ یعنی اگر پورے مہینے کی فیس صرف اتنی ہے کہ جو ایک ہفتے کی آپ کی گروسری بھی نہیں آتی جس سے، تو آپ نے کیا کمال کیا؟ اور آپ کیوں بھول گئے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں استعمال کیا؟ یعنی چاہے آپ اپنے پڑھنے کی فیس دے رہے ہیں، وہ بھی آپ کا صدقہ ہی ہے، کیونکہ آپ ایک نیک کام میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا اور آپ کسی اور کا بھی ساتھ کر دیتے ہیں، اور کسی اور کا بھی کر دیتے ہیں، اور کسی اور طرح سے بھی مدد کر دیتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دے گی، صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ تو فرمایا سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تم میں سے کوئی وہ ہے جو بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، یعنی اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور اللہ غنی ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو اللہ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، وہ تو تمہیں موقع دے رہا ہے کہ تم کچھ کر لو۔ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ تم نہیں دین کی طرف آؤ گے، دین کی خدمت نہیں کرو گے، دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے، اللہ اور لوگ پیدا کر دے گا، اور پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوں گے۔ تو وہ دعا بھی ہے نا، اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی، اللہ مجھ سے ہی اپنے دین کی خدمت لیتا رہا اور مجھے نہ بدلنا، میں اس کام کو کبھی نہ چھوڑوں۔ سورۃ الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ سورۃ الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کر دی۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 کے قریب صحابہ کرام عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ کو روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا۔ آپ نے حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تاکہ قریش کے سرداروں سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کریں۔ کفار مکہ نے اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر واپسی کا ارادہ کر لیا، وہیں اپنے سر بھی منڈوا لی اور قربانیاں کر لی۔ نیز اس موقع پر چند باتوں کا معاہدہ ہوا جنہیں صحابہ کی اکثریت ناپسند کرتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہ نے کفار کی شرائط پر صلح کو بہتر سمجھا، یہ صلح حدیبیہ کہلائی۔ واپسی پر مدینہ آتے ہوئے یہ سورت اتری، سورت فتح، جس میں اس صلح کو فتح مبین سے تعبیر کیا گیا، اور واقعی یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس کے 2 سال بعد مسلمان فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے، اور بعض صحابہ کہتے تھے کہ تم فتح مکہ کو فتح قرار دیتے ہو، ہم صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں فرمایا، آج کی رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ تو انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے قصور بخش دے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور سیدھے رستے کی طرف آپ کی رہنمائی کر دے۔ یاد رکھیے پیغمبر گناہ نہیں کرتے، لیکن اس سے مراد ترک اولا والے معاملات یا امور ہیں، یعنی وہ چیز جو اول درجے سے دوسرے درجے میں آ جائے، وہ پیغمبر کے حق میں کمی شمار ہوتی ہے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائے، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں مزید بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے۔
تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی آزمائش کے بعد یہ قیمتی آیات نازل ہوئیں، اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، وہ جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں ان پر بری گردش ہے، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا اور ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تم اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اس کی یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو جس نے عہد توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہی ہوگا، اور جو اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو وہ جلد ہی اسے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ یہاں بیعت سے مراد بیعت رضوان ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سن کر انتقام لینے کے لیے حدیبیہ میں موجود 1400 مسلمانوں سے لی تھی۔ ان قریب بدویوں میں سے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مالوں اور ہمارے گھر والوں نے مشغول کر لیا تھا، لہٰذا آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ کہہ دیجیے پھر کون ہے جو تمہارے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کا مالک ہوگا اگر اس نے تمہارے بارے میں کسی نقصان یا نفع کا ارادہ کیا؟ بلکہ اللہ تو اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ رسول اور مومن کبھی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی تھی، اور تم نے برا گمان کیا، اور تم تو تھے ہی ہلاک ہونے والے لوگ۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب تم غنیمتوں کی طرف چلو گے تاکہ انہیں لے لو تو پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ ضرور کہیں گے ہمیں اجازت دو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ یعنی غزوہ خیبر کی نوید ہے اور وہاں کی کامیابی کی جو اللہ نے حدیبیہ کے موقع پر دی۔ تو منافقین جو ساتھ نہیں آئے تھے وہ اب کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، تو کہا نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ پہلے سے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے۔ بس وہ ضرور کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ ہونے والا ہے، لہٰذا آپ تسلی میں رہیں۔ آپ بدویوں میں سے پیچھے چھوڑے جانے والوں سے کہہ دیجئے ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑ گئے جیسا کہ تم نے اس سے پہلے منہ موڑا تھا تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمی حرج، نہ بینا پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو کوئی منہ پھیر لے گا تو وہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، تو اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، بس اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور انہیں بطور انعام قریبی فتح عطا کی۔ بیعت رضوان میں شریک صحابہ جو ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم زمین والوں میں سب سے بہتر ہو، کیونکہ ایک مشکل وقت میں انہوں نے آپ کی مدد کی، بیعت کی تھی، اور بہت سی غنیمتیں بھی جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ بہت زبردست بہت حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، تو اس نے تمہیں یہ جلد ہی عطا کر دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، اور تاکہ وہ تمہیں سیدھے رستے پر چلائے، اور کچھ دوسری غنیمتوں کا بھی جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے۔ یقیناً اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرا دیا، اور پھر اس کے بعد مزید فتوحات کا راستہ کھل گیا۔ مسلمان یہ ساری غنیمتیں اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے تھے۔
اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم سے جنگ کرتے تو یقیناً وہ پیٹ پھیر لیتے، پھر وہ کوئی دوست اور مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے کو ہرگز بدلنے والا نہ پائیں گے۔ سنت اللہ، اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، یعنی جنگ نہ ہوئی، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی عطا کی تھی، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکا، اور اگر کچھ ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے تھے کہ تم انہیں پامال کر دو گے، یعنی جو مکہ میں پہلے سے مسلمان ہوئے تھے، تو لا علمی میں ان کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچ جاتا تو تمہیں پھر جنگ کی اجازت دی جاتی تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ اگر وہ الگ الگ ہو گئے ہوتے، یعنی مسلمان الگ ہوتے، تو یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا نہایت دردناک عذاب دیتے۔ جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں جاہلیت جیسی ضد رکھ لی تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل کی اور ان کو تقوی کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور سکینت سے مراد یہاں کیا ہے؟ صبر و تحمل، حوصلہ، کہ مسلمانوں نے کس اچھے طریقے سے کفار مکہ کی جاہلانہ حمیت کا مقابلہ کیا، کہ نہ تو وہ مشتعل ہوئے اور نہ ہی کوئی ناحق بات زبان سے ادا کی، اور نہ ہی اپنے کسی عمل سے کفار کو لڑائی چھیڑنے کا موقع دیا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم امن کی حالت میں ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور ترشواتے ہوئے، تم ڈرتے نہ ہوگے، اور وہ اس کو جانتا تھا جو تم نہ جانتے تھے، تو اس نے پہلے سے قریبی فتح عطا کر دی۔ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خبر دی کہ ہم مکہ داخل ہو رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تو لوگ خوش ہو گئے، لیکن وہ تو حدیبیہ سے واپس پلٹ آئے تھے، تو ان کو یہ ہوا کہ کیا پیغمبر نے سچ کہا تھا ہم سے؟ اس کے جواب میں یہ بات کی گئی کہ اللہ نے سچا خواب دکھایا تھا اور تم ضرور ایک دن داخل ہو گئے، اور پھر اگلے سال گئے وہ عمرے پر۔ تو بعض اوقات خواب میں ہمیں کچھ نظر آتا ہے تو ہم انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کب پورا ہوتا ہے، اور پھر بار بار کہتے ہیں ہم نے تو خواب دیکھا تھا، پتہ نہیں وہ خواب پورا نہیں ہو رہا۔ لیکن ہر خواب کے پورا ہونے کا تعبیر کا ایک وقت ہوتا ہے۔ رات سورۃ یوسف سنی ہوگی آپ نے، کتنے سالوں کے بعد جا کر وہ خواب پورا ہوا جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں۔ اچھا، یہاں چھوٹی سی ایک بات کر دوں۔ ایک دفعہ کسی نے مجھ سے بحث کی کہ یہ آپ لوگ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کلمہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ تو میں نے کہا ایک جگہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا اور دوسری جگہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو یہی وہ مقام ہے جہاں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں، آپ انہیں رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ ہوتی ہے دین والوں کی پہچان، رکوع اور سجدے کرتے ہوئے پائیں گے آپ ان کو، یہ نہیں کہ بس مسجد میں سلام پھیرا اور وہیں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بھاگ نکلے۔ ہم سب کو سنتوں کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، نوافل پڑھنے کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی عادت تھی، یہ ان کی پہچان تھی۔ ہمارے تو فرض بھی ڈھنگ کے ادا نہیں ہو رہے، ہم کس دین پر اور کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ آپ انہیں رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں۔ وہ نمازیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کے دنیا کا کاروبار بڑا ہو جائے، وہ تہجد اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ زیادہ امیر ہو جائیں، وہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے، اور یہی ہم سب کی نیت ہونی چاہیے۔ ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ وہ کاشتکاروں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غضبناک کرے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ محمد کو رسول اللہ کہنے کے بعد اور کسی تعریف کی ضرورت ہی نہیں۔ سب سے بڑا آنر یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ کوئی اپنے سے محنت کر کے نہیں بن سکتا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے جس کو دے۔ اور اب تو ختم ہو گیا معاملہ نبوت کا، رسالت کا۔ اور والذین معہ میں صحابہ کے بعد
تابعین تبع تابعین اور پھر جو لوگ ان کے طریقے پہ چلے وہ سب شامل ہیں. اور پھر یہاں مسلمانوں کے دل آپس میں رحماء بینہم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. یعنی آپ کسی کی کمزوری کو دور کرتے ہیں، وہ آپ کی کمزوری کو دور کرتا ہے. آپ کسی کے لیے اسٹرینتھ بنتے ہیں، وہ آپ کے لیے بنتا ہے. اب یہ جو سجدے کے نشان ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ جو متھے پہ گٹا پڑ جاتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ ہو. نمازیوں کے چہرے بارونق ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ ایک الگ طرح کا سکون ہوتا ہے. اور ویسے بھی عام طور پر بھی نیکی اور گناہ کے اثرات چہرے پر آتے ہیں. سورۃ الحجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. رسول سے آگے بڑھنا اللہ سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ رسول وہی کہتا اور کرتا ہے جس کی وحی اسے اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا بنیادی تقاضا کیا ہے کہ ہم ان کو اپنا رہبر مانیں، ان کو فالو کریں، ان کا اتباع کریں، ان کے پیچھے چلیں، ان کے فیصلوں کو تسلیم کریں، کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کیا کرو. یہ ادب ہے، احترام ہے. جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. ہمارا دین ادب کا دین ہے، اور مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو تو کس طرح بہیو کریں. یعنی جہاں اپنے قول یا فعل میں آپ سے آگے بڑھنے سے روکا گیا، اسی طرح آپ کے سامنے بولنے کی کیفیت میں بھی آپ سے آگے جانے کو، اونچا آواز کرنے کو منع کیا گیا. تو آپ کی مجلس کے کچھ آداب تھے. اسی طرح آپ کو نام لے کر مخاطب کرنے کی ممانعت کی گئی ہے کہ جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو او فلاں او فلاں، نام لے کے ایسے مت پکارو. یا رسول اللہ کہہ سکتے تھے صحابہ، یا نبی اللہ کہہ سکتے تھے، لیکن نام نہیں لیتے تھے. بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. یعنی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دلوں کو جب جانچا گیا تو اس میں تقوی پایا گیا. تو گویا دوسرے لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز پست نہ رکھنے والے کا دل تقوی سے خالی ہے. یاد رکھیے، اب اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہیں دنیا میں، لیکن آپ کی تعلیمات ہیں. قرآن کا تو ہم ادب کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات حدیث کا ادب نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث ہی تو ہے، یہ کون سی حدیث ہے؟ ایسے عجیب طرح بے لحاظی سے بات کرتے ہیں. اور جس مجلس میں حدیث پڑھائی جا رہی ہو وہاں پر ادب احترام سے بیٹھنا چاہیے، اور جو کہا جا رہا اس کو کنڈیم کرنا یا اس کے اوپر حجت بازی کرنا وہ بھی درست رویہ نہیں. ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، ہمیں اتباع کرنا ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے. اول تو کوئی ایسی بات ہے نہیں جو سمجھ نہ آئے، اگر نہیں آئی تو ہماری اپنی عقلوں کا قصور ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے. ابھی آن لائن بھی کلاسز ہونے والی ہیں تعلیم الحدیث کی، اور اس کے علاوہ نیا کورس شروع ہو رہا ہے، بخاری پڑھائی جا رہی ہے اس میں. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی آن کیمپس بھی ہوتا ہے. ہر سنڈے کو انگلش میں بچیوں کے لیے ہوتا ہے حدیث کا کورس.
تو ہمارے بچوں کے اندر عام طور پر اس طرح کا وہ ایک اسلامی ادب اور لحاظ اور وہ مینرز نہیں ہے کہ جو ایک مسلمان کے اندر ہونے چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جس کلچر میں وہ رہتے ہیں اس کے اثرات زیادہ ہیں، اور ایک نارمل سی بات ہے یہ. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور آپ کی پیروی کریں، تو ہفتے میں ایک دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے. دنیا کے باقی کام ہوتے رہیں گے، ساری زندگی کام ہی ہے، لیکن انسان کو آگے بھی جانا ہے، اس کی تیاری کے لیے یہ علم بے حد ضروری ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. بدو لوگ تھے، مدینہ والے تو ایسے نہیں کرتے تھے، وہ تو سیکھ گئے تھے، ان کی تو تربیت ہو گئی تھی. اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کے شاعر کا ادب احترام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، قرآن کا ادب، حدیث کا ادب، اور پھر ایسی جگہوں کا ادب جہاں یہ سب پڑھایا جا رہا ہو، ایسے لوگوں کا ادب جو یہ سکھانے والے ہوں، اور ایسا یعنی ایک تقوی والا کلچر جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کسی قوم کو تکلیف پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر نادم ہو. دین اور دنیا کے معاملات کو درست اسلوب پر چلانے کے لیے یہ بہت اہم ہدایت دی گئی ہے کہ جب کوئی خبر لے کر آئے کسی چیز کے بارے میں تو اس پہ فوراً ایکشن نہ لو، اور خاص طور پر ایسا شخص جو بہت ریلائبل نہ ہو. بلا تحقیق عمل نہ کرو کیونکہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے تمہیں. مثلا کوئی شخص آپ کو کہتا ہے، آپ کو پتہ فلاں آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ غصے سے بھڑک اٹھتے ہیں اور فلاں کے پاس پہنچ جاتے ہیں یا فون کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ کس نے کہا ہے. تو کتنا فساد پھیلا. اور جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول ہیں، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہارا کہنا مان لیں تو تم ضرور مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. یہ مزین کرنا کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت کرنا. یعنی جب دین کا خیال آئے، جب ایمان کا خیال آئے، جب اللہ کے بارے میں سوچے تو خوبصورت باتیں سوچے، خوشی سے سوچے، محبت سے سوچے. کیونکہ عام طور پر ہم جب دین کا علم حاصل کرتے ہیں، کوئی مشکل عمل لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ کیا، لیکن جب تقویٰ ہوتا ہے تو پھر وہ سب چیزیں خوبصورت لگتی، بہت اچھا لگتا ہے وہ سب کچھ. یہ ایمان کی نشانی ہے کہ آپ کو دین کی باتیں پسند آئیں. یہ ایمان دلوں میں مزین ہو چکا ہے اور اس نے تمہارے لیے کفر، گناہ اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو ایمان میں دل، زبان اور ارکان تینوں سے تصدیق کرنا شامل ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے، کفر دل سے تصدیق نہ کرنا، فسوق زبان سے اقرار نہ کرنا، اور عصیان عمل نہ کرنا. ٹھیک ہے، یہ ایمان کی اپوزٹ چیزیں ہیں. یہ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے. اور اگر مومنوں کے دو گروہ باہم لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو. پھر اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ جو آپس میں صلح کرانا ہے یہ بڑا ہی پسندیدہ کام ہے، اور اس میں انصاف کے ساتھ انسان بات کرے، کیونکہ 7 آدمی جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے سب سے پہلے جس کا نام لیا گیا وہ عادل حکمران ہے. یعنی اگر آپ صلح کرا رہے تو عدل کے ساتھ کرائیے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہاں مسلمانوں کا آپس کا رشتہ بتایا گیا ہے کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، چاہے وہ ایک دوسرے سے زبان، رنگ، کلچر، ہر چیز میں مختلف ہوں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب
بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ تم اپنوں کو عیب لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب دو، ایمان کے بعد فسق کا نام بہت برا ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے۔ تو اس آیت میں کچھ اور معاشرتی آداب ہمیں دیے گئے ہیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، لیکن یہ اخوت کب قائم رہتی ہے؟ جب ہم ان آداب پر، ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جسے منع کیا گیا وہ مذاق اڑانا ہے۔ کتنا کبھی عمل ہے یہ کہ جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، یعنی آپ کے اور اس کے درمیان دلوں کی دوری آ جاتی ہے، شدید بغض پیدا ہو جاتا ہے، انسان اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا۔ اور مذاق اڑانے کے پیچھے بھی اصل وجہ تکبر ہی ہوتی ہے۔ مجلس میں کسی کا مذاق اڑانا بھی منع ہے، اور اکیلے میں بھی مذاق اڑانا منع ہے، اپنوں کا بھی منع ہے اور دوسروں کا بھی منع ہے۔ اور وجہ کیا بتائے گی؟ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جسے تم حقیر سمجھ کے اس کا مذاق اڑا رہے ہو، وہ اللہ کے ہاں تم سے زیادہ بہتر ہو، کیونکہ اچھا برا ہونے کا معیار شکل صورت نہیں ہے، یہ مال و دولت نہیں ہے، بلکہ وہ تو دلوں کے تقویٰ پر، اور تقویٰ تو دل کے اندر ہوتا ہے۔ کسی اور کو نہیں پتا میرے دل میں کتنا تقویٰ، اور مجھے نہیں پتا آپ میں سے ہر ایک کے دل میں کتنا تقویٰ ہے، لیکن اللہ کو سب کا پتا ہے۔ اور پھر الگ سے عورتوں کا ذکر کیا گیا، کیونکہ عام طور پر مذاق اڑانے کی جو خاصیت ہے یہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات اپنے بچوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے، تو یاد رکھیے ہر طرح کا مذاق اڑانا حرام ہے، کسی کی نقل اتارنا پسندیدہ عمل نہیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے آپ نے بھی ایک ایکسپیرینس کیا ہو کہ ہمارے ہاں بیک ہوم کالجز میں جو اینول پارٹی ہوتی ہے، جب ایک کلاس دوسرے کو رخصت کر رہی ہوتی ہے، سارا سال ٹیچر سے پڑھا ہوتا ہے، اور اس دن ٹیچرز کا مذاق اڑانے کی ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، مذاق میں ان کے بارے میں بری بری باتیں کہی جا رہی ہوتی۔ میں سوچتی ہوں کہ سارے سال کی محنت کا یہ صلہ دیا آپ نے جاتے ہوئے کہ آپ ان کو ذلیل کر کے جا رہے ہیں۔ کبھی لہجے کا مذاق، کبھی چال کا مذاق، کبھی کسی اور بات کا مذاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں، خواہ مجھے یہ کچھ مل جائے، یعنی بہت بڑی دولت بھی مل جائے، میں کسی کی نقل نہیں اتاروں گا۔ اب کامیڈی کے نام سے کیا کیا نہیں دیکھتے آپ۔ پھر اسی طرح ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، جیسے کہا نا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تو اسی طرح اپنے آپ کو عیب نہ دو، یعنی دوسرے پر عیب لگانے والا حقیقت میں اپنے آپ پہ عیب لگا رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں اور جو بات نکلتی ہے وہ آپ کو گندا کر رہی ہوتی ہے۔ آپ اپنے عیب ظاہر کریں، آپ اپنی حقیقت اور اصلیت ظاہر کر رہے ہیں۔ اسلام نے صرف نصیحت کرنے کی اجازت دی ہے، غلطی کو پروموٹ کرنے کی نہیں۔ تو لوگوں کے عیب ظاہر کرنے کی بجائے ان پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلم پر پردہ ڈالے اللہ اس پر پردہ ڈالے گا۔ پھر اسی طرح ایک دوسرے کو برے القابات سے نہیں بلانا چاہیے، مثلا لنگڑا، لولا، اندھا، کالا، ٹھگنا، کبڑا، اس طرح کے لفظ نہیں کسی کے لیے بولنے چاہیے۔ اسی طرح کسی کی عیب سے اس کو نہیں پکارنا چاہیے، او فلاں چور، اور فلاں، یعنی اور برے لفظ۔ جو القاب تحقیر اور تذلیل کے لیے نہ ہو ان کی رخصت ہے۔ حمید الطویل، لمبا حمید، تو اس میں کسی کی تذلیل مراد نہیں، صرف ڈسٹنگوش کرنا ہے۔ تو ان کاموں کا ارتکاب کرنے والا مومن ہونے کے باوجود فاسق ہے، یاد رکھیے، وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد فاسق کہلوانا یہ بہت ہی بری بات ہے، اور توبہ نہ کرنے والے ظالم ہیں۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے اجتناب کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ اور نہ تم تجسس کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ استغفر اللہ۔ پھر تم اسے ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جو اس کے کچھ کرتے ہوئے دیکھو تو فوراً گمان نہ قائم کر لو، بلکہ اچھی بات سوچو، کیونکہ زیادہ تر گمان بے بنیاد اور گناہ پر مشتمل ہوتے ہیں، اور گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ اسی طرح گمان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان تجسس شروع کر دیتا ہے، اس لیے ولا تجسسوا کہہ کے اس کو بھی بند باندھا گیا۔ تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، خفیہ باتیں معلوم کرنے کی کسی کی کوشش نہ کرو، کیونکہ برے گمان کے نتیجے میں جاسوسی ہوتی ہے نا۔ اور پھر عیبوں کی ٹو نہ لگاؤ،
حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے عیبوں کا پیچھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کا پیچھا کرے گا، اور جس کے عیبوں کا پیچھا اللہ تعالیٰ کرے وہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ اور اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے غیبت کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو روکنا چاہیے کہ چھوڑیں اس بات کو، کچھ اور بات کرتے ہیں، دوسروں کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں کنبے اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ جس کا تقوی ہوگا اس کی عبادات بھی اچھی ہوں گی، جس کے اندر تقوی ہوگا اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، اس کے دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز بھی اچھی ہوں گی، کیونکہ وہ ہر موقع پر اللہ سے ڈر رہا ہے۔ بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو گویا اللہ کے نزدیک عزت کی بنیاد تقوی ہے۔ اگر اللہ کی نگاہ میں اپنا کوئی مقام بنانا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو۔ قالت الاعراب آمنا، بدویوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، لیکن کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، حالانکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بے شک مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر وہ شک میں نہیں پڑے، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ یعنی اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اپنے دعوے میں بھی سچے ہیں۔ تو صدقہ ہمارے ایمان کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے۔ صدقہ، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کرتے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو قل اتعلمون، تعلمون کا کیا مطلب؟ تعلیم دینا۔ تو تعلیم جو ہوتی ہے وہ کسی کو بات بتانے کا سب سے پختہ طریقہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کسی کو انفارمیشن پاس کرنا، وہ تو ایسے راہ چلتے بھی دے دیتا ہے انسان، اور ایک ہے تعلیم دینا۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں، کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی اگر تم سچے ہو۔ یعنی کسی کا مسلمان ہونا دوسروں پر احسان نہیں، اس کا فائدہ خود اسی کی ذات کو ہوگا۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے، تمہارے اعمال اللہ کی نگاہ میں ہے۔ سورۃ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ قاف پڑھا کرتے تھے، اس کے باوجود آپ کی نماز ہلکی ہوتی تھی، یعنی بوجھل نہیں لگتی تھی۔ جمعے کے خطبے میں بھی سورۃ قاف کی قرات کرتے، عید کی نماز میں بھی اس کی تلاوت کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے اور اس کی شان بیان کی ہے۔ کیا ہمارے دلوں میں بھی اس کی ایسی ہی شان محسوس کرتے ہیں اور اسے ہر کتاب اور ہر علم سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں؟ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا، تو کافر کہنے لگے یہ ایک عجیب چیز ہے۔ عجیب چیز کس کو قرار دیتے تھے؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بہت دور کی بات ہے۔ بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس خوب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے جسم کے ذرات مٹی میں کہاں کہاں جاتے ہیں۔ ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہونے کے باوجود
ایک کتاب میں محفوظ بھی ہے، کتاب حفیظ، پورا ریکارڈ ہے اس کا. بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا تو وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں پڑ گئے ہیں. یعنی کفار نے حق سنتے ہی بغیر غور و فکر کے جھٹلا دیا، اور کفار جھٹلانے کی وجہ سے سخت الجھن میں پڑے ہوئے تھے. اس لیے وہ اللہ کے رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں طرح طرح کی من گھڑت باتیں کرتے. کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور ہم نے اسے مزین کیا اور اس میں کوئی شگاف نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو آسمان بنانا، ستاروں کے ساتھ سجانا کچھ مشکل نہیں، تو دوبارہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہے؟ جو رب آسمان بنا سکتا ہے، اس پہ ستارے سجا سکتا ہے، وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اور سما سے مراد پورا عالم بالا ہے. تو اس کیفیت پر غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ کہ آسمان میں کوئی سوراخ نہیں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے اس میں ہر قسم کی خوشنما نباتات اگائیں. تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کے طور پر. اور ہم نے آسمان سے بہت برکت والا پانی اتارا، بارش کا پانی، پھر ہم نے اس سے باغات اور کٹنے والی کھیتی کے غلے اگائے، اور کھجور کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہ بتہ ہیں بندوں کے لیے بطور رزق. اور ہم نے اس کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ کر دیا. ہر طرف ڈیڈ پڑی تھی چیزیں، لیکن بارش برسی تو سب ہرا بھرا ہو گیا. اسی طرح قبروں سے نکلنا ہوگا. جیسے مردہ زمین سے پودے نکل آتے ہیں نا، ایسے مرنے کے بعد زمین سے تم بھی نکل آؤ گے صحیح سلامت انسان بن کے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط، ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس کنویں والے اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، اور ایکا والوں اور تبا کی قوم نے، سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میری دھمکی پوری ہو گئی. افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے ہیں؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں. یعنی جس رب نے پہلی دفعہ ہر چیز بنائی اور وہ تھکا نہیں، وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ تمہیں پیدا کرے گا اور تم سے حساب لے گا، اور پھر تمہارے لیے جنت یا جہنم ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق کا عمل جاری ہے، رک نہیں گیا، ختم نہیں ہو گیا. اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم اسے جانتے ہیں جو اس کا نفس اسے وسوسہ ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ رمضان میں شیطان جکڑے جاتے ہیں تو پھر یہ دل میں برے خیال کیوں آتے ہیں؟ یہ اپنے ہی نفس سے اٹھتے ہیں، یہ اپنے اندر سے اٹھتے ہیں. وسوسے صرف شیطان کی طرف سے نہیں ہوتے، وسوسے اپنے اندر سے بھی آتے ہیں. اور وسوسہ کا مطلب ہوتا ہے ہلکی یا دبی ہوئی حرکت یا آواز جو محسوس نہیں ہوتی. اور وسوسے سے وہ بات بھی مراد ہوتی جو ہلکی آواز میں کہی جاتی ہے، کسی کے کان میں ڈال دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی جانتا ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہیں، اور وہ ہم سے، ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور لہٰذا اس سے کوئی چیز ہماری چھپی ہوئی نہیں. آپ سوچئے اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ اللہ اتنے قریب ہے تو آپ کوئی گناہ کریں گے؟ یہ بھول جاتے ہیں نا ہم کہ اللہ قریب ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، لہٰذا ہم پھر جو جی چاہتا کرتے ہیں، جو جی چاہتا بولتے. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم غصے میں بول رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی محترم شخص اندر داخل ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک دم سٹاپ ہو جاتے ہیں. جس دل میں یہ احساس آ جائے کہ اللہ میرے قریب ہے، وہ پھر سنبھال لے گا اپنی زبان، یعنی مجھے تو یہ بولنا نہیں، مجھے یہ نہیں کہنا، مجھے یہ نہیں کرنا، وہ ہر وقت اپنے آپ کو سنوارے گا. تو اس آیت میں کچھ لوگوں کے لیے ہیبت ہے اور کچھ کے لیے سکون ہے. جو اچھا کرتے ہیں ان کے لیے سکون ہے، شکر ہے اللہ قریب اور وہ دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، کسی اور کو نہیں پتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے دو لینے والے فرشتے لے لیتے ہیں، یعنی اس کے ہر قول و فعل کو لکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین، قعید کا مطلب ہے کہ لازم رہتے ہیں ہر وقت انسان کے، جہاں مرضی جائے، اٹھے بیٹھے سوئے کھائے پیے، گھر سے باہر نکلے اندر آئے، وہ تو جان کے لاگو ہے.
ساتھ لگے ہوئے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران موجود ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ میں سے شاید کچھ لوگ یہ پروگرام یوز بھی کرتے ہیں. گوگل ڈرائیو کے اندر اسپیچ ریکارڈنگ کی ہے نا فیسلٹی، وہ اردو بھی ریکارڈ کرتی ہے. پیچھے کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا آپ بول رہی تھی اور میں نے وہ آن کر دی اور آپ کا سارا لیکچر لکھا جا رہا. آپ بول رہی تھی اور وہ لکھ رہا تھا. میں نے کہا کہ وہ لکھ رہا ہے اور ایک میرے فرشتے لکھ رہے ہیں. ہم سب کے ساتھ یہی ہے، لیکن ہمیں بھول جاتا ہے کہ کون لکھ رہا ہے اور ہم کیا بول رہے ہیں. اگر یہ احساس رہے تو بہت ذمہ داری کے ساتھ بولیں، کیونکہ بولا ہوا کوئی لفظ ضائع نہیں جاتا، وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اچھے یا برے طرف تولا جائے گا. اور پھر ایک تو نارمل گفتگو ہوتی ہے ہماری، اور ایک ہوتا ہے بیمار ہو جائے تو ہائے وائے، یہ بھی لکھا جاتا ہے. اس وقت بھی اللہ اللہ کرنی چاہیے. وہ کسی کی انگلی شاید کٹی تھی تو اس نے سی کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بسم اللہ کہتا تو فرشتے اٹھاتے. تو ایسے مواقع پر بھی اللہ ہمیں یاد رکھوائے کہ ہم اچھی بات ہی زبان سے نکالیں. یہاں ان فرشتوں کو رقیب و عتید سے تعبیر کیا گیا اور دوسری جگہ کرامن کاتبین. اور فرشتوں کے ذریعے کتاب اعمال تیار ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن انسان کے حق میں یہ خلاف وہ کتاب حجت بنے گی. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. انسان اپنی بیماری کی انتہا کو بھی پہنچا ہوا ہونا تو پھر بھی اس کو امید ہوتی شاید میں بچ جاؤں. موت کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، اسی لیے اس کی تیاری بھی اس طرح نہیں ہوتی. اور موت کی بے ہوشی سے مراد موت کی سختی، جس میں انسان کو پھر کہتا نا نگاہ ٹک جاتی ہے، اور اسی لیے میت کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اس کو فوراً بند کرنا چاہیے ورنہ وہ کھلی ہی رہ جاتی ہیں. تو جان نکلنے کے ساتھ ہی انسان کو ساری حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا کرتا رہا. اپنی زندگی کا سب اعمال نامہ پتہ چل جائے گا. یہ انسان کے اندر ان بلٹ ہے کہ موت سے بھاگتا ہے، لیکن ہمیشہ رہنے کی خواہش کبھی پوری ہو نہیں سکتی، اس لیے اس کی تیاری کر لینی چاہیے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے. یعنی سور پھونکے جانے کے بعد ہر آدمی قبر سے نکل کر اللہ کے حضور پیش ہوگا. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا، یہ ہے وہ جو میرے پاس تیار ہے، تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بہت ناشکرے کو جو بہت اناد رکھنے والا تھا، جو خیر سے بہت زیادہ روکنے والا، حد سے نکلنے والا، شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیا تھا. بس تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو. اس کا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، لیکن یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. قرین سے مراد وہ شیطان بھی ہے جو انسان کے ساتھ رہ کے اسے گمراہ کرتا رہتا ہے، اور انسانوں میں سے برے ساتھی جو اس کو برائی پہ ابھارتے ہیں. وہ فرمائے گا، تم میرے پاس جھگڑا مت کرو، حالانکہ میں نے پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج دی تھی. میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، اور نہ ہی میں بندوں پر کچھ ظلم کرنے والا ہوں. جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، کیا تو بھر گئی؟ اور وہ کہے گی، کیا کچھ مزید بھی ہے؟ یعنی اتنے زیادہ لوگ اس میں پھینکے جائیں گے. اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہ ہوگی. یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو، اواب ہو، حفیظ ہو، جو رحمان سے غائبانہ خوف رکھتا ہو اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو. یعنی خشیت کے ساتھ رحمان کا لفظ، کیونکہ وہ معاف بھی کر دیتا ہے. اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والے کے لیے عرش کا سایہ بھی ہے. ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، تم اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. آج سے زندگی شروع ہو گئی. ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، بلکہ ہمارے پاس مزید بھی ہے اور بھی ہے. اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دیں جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت تھیں، تو انہوں نے ملکوں کو چھان مارا. کیا ہے کوئی جائے پناہ؟ کہ کوئی جائے پناہ ہے؟ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو.
یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دل سے حاضر بھی ہو. بعض اوقات ہم سن رہے ہوتے ہیں مگر دل میں نہیں جا رہا ہوتا. جیسے ادھر ادھر دیکھ کے پانی الٹے نا گلاس میں تو کدھر جاتا ہے. تو جب توجہ نہیں ہوتی سننے کی طرف تو دل میں نہیں جاتی بات. تو نصیحت حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں. یا تو انسان خود غور و خوض کرے یا کسی عقل مند کی بات سن لے. لیکن جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے ان کے دل اس طرف نہیں ہوتے. اور یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کسی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، بس آپ اس پر صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. اس لیے کوشش کیجئے کہ صبح اور شام 100 دانوں والی تسبیح تو ضروری سبحان اللہ و بحمدہ کی ہو جائے. اور اس کے علاوہ اذکار بھی اور نماز بھی، عصر اور فجر اور رات کے اوقات میں اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے. اذکار الصلاۃ ہے آپ کے پاس کتاب، یہ کتاب موجود ہے، اس میں یہ ساری احادیث موجود ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر کہے تو یہ 99 ہو گئے، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر. 1 سے 1.5 منٹ لگتا ہے یہ تسبیح پڑھنے میں، لیکن ہمیں تو جلدی ہوتی ہے نا دنیا کی باتوں کی، ادھر کی ادھر کی، لا یعنی غیر ضروری چیزوں میں ہماری دلچسپی ہے. وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے، اس نے کیا پہنا ہوا ہے، ان باتوں میں ہمارا دل خوب لگتا ہے. لیکن نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کی تسبیح کرنے میں دل نہیں لگتا. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اور غور سے سنیے، جس دن ایک پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، یعنی ہر شخص کو آواز قریب محسوس ہوگی. جس دن وہ اس چنگھاڑ کو حق کے ساتھ سنیں گے، یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا. بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. جس دن زمین ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی، وہ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. یہ جمع کر لینا ہم پر بہت آسان ہے. جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہیں. بس آپ اس قرآن کے ساتھ اس کو نصیحت کیجئے جو میری وعید سے ڈرتا ہو. یعنی آپ زبردستی کسی کو نہ سنائیں، جو سننا چاہے اس کو سنائیں اور اس کو نصیحت کریں اس کتاب کے ساتھ، کیونکہ سب سے بڑی نصیحت کی کتاب یہی ہے جو سچی ہے. سورۃ الذاریات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، پھر پانی کے بوجھ اٹھانے والی ہیں، پھر آسانی سے چلنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حق میں 4 قسمیں کھائی ہیں. پھر بارش کے کام کو تقسیم کرنے والی ہے. بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اور بے شک جزا سزا ضرور واقع ہونے والی ہے. قسم ہے راستوں والے آسمان کی، بے شک تم ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو. اس سے وہی منہ موڑتا ہے جو قرآن سے پھیرا جا چکا ہو. اندازے لگانے والے مارے گئے، وہ لوگ جو بڑی غفلت میں بھولے ہوئے ہیں. وہ آپ سے پوچھتے ہیں بدلے کا دن کب ہوگا، جس روز وہ آگ پر تپائے جائیں گے. اپنے جلنے کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جسے تم جلدی طلب کرتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون. بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے. ان کا رب جو کچھ انہیں دے گا اس کو لینے والے ہوں گے. بے شک وہ اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے. وہ رات کو کم ہی سویا کرتے تھے، جیسے آج کل پتہ نہیں بعد میں ہم پھر کیوں زیادہ سونے لگ جاتے ہیں. اور سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے. آئی ہوپ کہ آپ میک شور کرتے ہوں کہ کچھ دفعہ ضرور صبح استغفار کریں سحری کھانے سے پہلے. اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محروم کا حق تھا. اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور تمہارے نفسوں میں بھی. تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں ہی تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو. بس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بے شک یہ بات ایسا یقینی حق ہے جیسے تم بولتے ہو.
کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام ہو. اس نے کہا سلام ہو، کچھ اجنبی لوگ ہیں. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا، بس ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آیا. پھر اسے ان کے قریب کیا، کہنے لگا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا تم ڈرو نہیں، اور اسے ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دی. سبحان اللہ. تو اس کی بیوی ایک چیخ کے ساتھ آگے بڑھی. اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگی بڑھیا بانج، بچہ جنے گی؟ انہوں نے کہا تیرے رب نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ خوب حکمت والا، بہت علم والا ہے، اس کو سب پتا ہے کہ کس کو کب اولاد دینی ہے، کیونکہ وہ دیتا ہے نا، وہ کبھی بھی دے سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، کن فیکون ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.